اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الیتیم فلا تقہر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں یتیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے جو فضائل و برکات ہیں اس کے متعلق ذکر فرمایا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب پس آپ یتیم کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے۔ یتیم کے متعلق آپ سماعت فرمائیں کہ شریعت اسلامیہ میں یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ نابالغ بچے کی عمر میں وفات کر چکے ہوں۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی اگر بچے کے نابالغ ہونے کے وقت ہی میں انتقال کر جائے تو وہ یتیم کے حکم میں آ جاتا ہے، باپ ہو یا ماں یا دونوں بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب جب آپ یتیم تھے تو ہم نے اپنے آغوش رحمت اور کرم میں آپ کو جگہ عطا فرمائی، تو آپ جتنے یتیم ہیں آپ کی امت میں سے انہیں آپ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما کر ان پر کرم کے معاملے فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے آغوش رحمت میں جگہ دے دیا، تو آپ اپنی امت میں سے جتنے یتیم ہوں گے انہیں آپ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیے اور ان پر کرم کے معاملے فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے، کیونکہ آپ جو بھی کریں گے وہ امت کے لیے عبادت کا درجہ بنے گا، آپ جو بھی کریں گے وہ امت کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا شریعت کو ہم نے آپ کی اداؤں میں رکھ دیا، شریعت کو ہم نے آپ کے اقوال میں رکھ دیا۔ آپ جو کہیں گے وہ شریعت بن جائے گی، آپ جو کریں گے وہ شریعت بن جائے گی۔ لہٰذا آپ جیسا فرمائیں گے جیسا کریں گے آپ کی امت آپ کی اتباع میں اس عمل کو کر لے گی تو وہ دنیا و آخرت میں خیر و خوبی کو حاصل فرمائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یتیم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یتیم کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام در یتیم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کو تمام پر فضیلت اور فوقیت عطا فرما دیا۔ چنانچہ یتیم کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص، امام احمد کی روایت ہے، رواہ احمد، ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوۃ قلبہ، ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کیا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر سختی پیدا ہو چکی ہے، آپ کوئی علاج اس کا عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے دل کی سختی کو نرمی میں بدل سکوں، میں اپنے دل کی سختی کو نرمی کے ساتھ بدل دوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج عطا فرماتے ہوئے اس شخص سے فرمایا فقال امسح راس الیتیم و اطعم المسکین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے تو تمہیں دو کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام یہ ہے کہ یتیم کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسرا کام مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دو اعمال کو اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تمہارے دل کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب ایک شخص آ کر اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمانا چاہیے تھا، جیسا کہ آج لوگوں کا نظریہ ہے، لوگوں کا خیال ہے ایک نبی کے بارے میں کہ نبی صرف قرآن کا پیغام دینے کے لیے آئے، صرف دین کا پیغام دینے کے لیے آئے، بس اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، انہیں اس کے علاوہ کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جب ایک شخص آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر سختی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے یہ فرمانا چاہیے تھا کہ بھائی تمہارے دل کی نرمی کو بدلنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو قرآن کے مسائل بتانے کے لیے آیا، قرآن کی فہم، قرآن کی سمجھ دینے کے لیے آیا،
یا تو آپ کو یہ نماز کے مسائل معلوم کر لو، روزے کے مسائل معلوم کرو، زکوٰۃ حج کے مسائل پوچھو، ہم بتائیں گے۔ ہم دلوں کے حالات اور دلوں کی کیفیات بتانے کے لیے نہیں آئے، یا تمہارے دل کی تنگی کو وسعت میں بدلنے کے لیے، یا تمہارے دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے ہم نہیں آئے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بلکہ آپ کسی طبیب کے پاس جائیے، یا کسی حکیم کے پاس جائیے، یا کسی ہارٹ سرجن کے پاس جا کر اپنے دل کی حالت کو بیان فرمائیے۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے حبیب نے آنے والے سے فرمایا کہ تم جو چاہتے ہو اس کا فیض ہمارے پاس سے تمہیں مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کو بے نیاز فرما دیا۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو بے نیاز فرما دیا کہ جو حالت میں آئے گا آپ اس کو اس کی بے نیازی سے سرفراز فرما دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ شخص آ کر اپنے دل کی حالت کو بیان کیا تو یہاں اور ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ آ کر اپنے دل کی تکلیف بیان کیا، دل کی حالت اور کیفیت بیان کیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذکر دینا چاہیے تھا، یہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے تھا، یہ نماز پڑھو فرمانا چاہیے تھا، تاکہ دل کی حالت اور دل کی کیفیت بدلے۔ بتایا جا رہا ہے دل کی تنگی کے بارے میں، دل کی سختی کے بارے میں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل کا نرم ہونا اس سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ لیکن یہ نبی کا علم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب ہیں، حضور پاک علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ کس کا علاج کس میں رکھا گیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے دل کی حالت کو بدلنے کے لیے دل کے پاس کچھ علاج کرنے کے لیے نہیں فرمایا، تم اپنے دل کی حالت کو بدلنے کے لیے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس میں بہت بڑی حکمت تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت یہ بتانا چاہتے تھے کہ دل کے اندر نرمی خدا کی رحمت سے پیدا ہوتی ہے، اور خدا کی رحمت یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے نازل ہوتی ہے۔ کھانا کھلانے پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب رحمت و خداوندی نازل ہوگی دل پہ تو دل کی کایا پلٹ جائے گی، دل کے اندر سختی سے نرمی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ علاج تھا اللہ کے حبیب نے جو اس کو عطا فرمایا کہ دل کی سختی اگر دور کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں جو تمہارے دل کی سختی کو نرمی میں بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی سختی کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ دل سخت کب ہوتا ہے، اس کے 4 وجوہات آپ نے بیان فرمائے۔ دل کے اندر تنگی اور دل کے اندر فساد پیدا ہونے کے اسباب میں سے 4 آپ نے سبب بیان فرمائے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں دنیا کی امیدیں بڑھ جانا دل کو سخت کر دیتا ہے، دل کے اندر فساد پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کے اندر حسد پیدا ہونے سے دل تنگ اور سخت ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر تکبر پیدا ہونے سے دل سخت اور تنگ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ عبادات میں عجلت کرنے کی وجہ سے بھی دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی آپ عبادات میں عجلت کرنے کا مطلب آپ کو کوئی چیز حاصل ہونا ہے، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل رب کی دربار میں دعائیں فرما رہے تھے، لیکن آپ کی قسمت میں جس وقت وہ کام پورا ہونا تھا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے میرا وہ کام بن جائے، اور آپ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں اور وہ کام اس سے پہلے نہ ہونے کی وجہ سے رب کی رحمت سے نا امید ہو گئے اور دعا کرنا چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ 4 اسباب ہیں جس کی وجہ سے دل کے اندر تنگی اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں یہ بھی بیان فرمایا کہ دل کی اصلاح بھی 4 چیزوں سے ہوتی ہے، یعنی دل پاکیزہ ہوتا ہے، دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر کشادگی اگر پیدا کرنا ہے تو 4 چیزوں کو ہر کوئی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ پہلی چیز بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جب تک عاجزی اور تواضع پیدا نہ ہوگی اس وقت تک دل کے اندر نورانیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو عاجزی اور تواضع دل کے اندر نورانیت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ تکبر کے مقابل میں عاجزی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کے لیے اس کے متضاد چیزوں سے علاج فرمایا۔ وہاں دل کی سختی تھی تو اللہ کے حبیب نے نرمی کو اپنانے کے لیے حکم فرمایا، کیونکہ سختی نرمی سے ختم ہوتی ہے، اور نرمی حاصل کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کی وجہ سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا انہی چیزوں کو یک جگہ جمع کر کے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی اصلاح 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی چیز عاجزی، تواضع، انکساری جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے دل کے اندر تکبر ختم ہوتا ہے اور دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دل کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں کہ امیدیں کم کر لینا، امید کم رکھنا۔ ایک امید ختم ہوتی پھر دوسری امید لے کے بیٹھ گئے، دوسری ختم ہوتی تیسری امید لے کے بیٹھ گئے، یعنی امیدوں کو جتنا ختم کرتے جائیں گے، امیدوں سے جتنا اپنے آپ کو کنارہ کش رکھیں گے، دل کے اندر اتنی نورانیت اور دل کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ دل بے نیاز ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ تیسری چیز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں تحمل کو پیدا کرنا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اطمینان قلب کے ساتھ اس عمل کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے اندر جلد بازی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز انسان کے دل میں نرمی کو پیدا فرماتی ہے۔ دل کی اصلاح بہت بڑی نعمت خداوندی ہے، اس لیے کہ دل تمام اعضائے انسان کے اندر سرداری کی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے بادشاہ کی درستگی رعایا کو درست کرتی ہے، ایسے ہی دل کی درستگی انسان کے جسم کے اعضاء کو درست کرتی ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح سب سے بڑی دولت خداوندی ہے اور نعمت خداوندی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے دل کی تزکیہ کر لیا۔ تو دل کی صفائی انسان کو فلاح اور کامیابی عطا فرماتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، سیاستہ کے اور دیگر کتابوں میں بھی روایت موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہ جائے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا الا، غور سے سنو، ہی القلب، وہ دل ہے، یعنی دل اگر درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر دل کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کیوں دل کے اندر بگاڑ آنے سے جسم میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ دل تجلیات خداوندی کا مرکز ہے، اللہ کے تجلیات کے نزول کا مقام ہے۔ 3 جگہ خدا کے تجلیات نازل ہوتی ہیں، ایک کعبۃ اللہ شریف، دوسرا انسان کا دل، اور تیسرا عرش معلی۔ تو یہ 3 مقامات ہیں۔ حضرت سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں بیان فرماتے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کثرت کے ساتھ خدا کے تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ایک عرش معلی، دوسرا کعبۃ اللہ شریف، اور تیسرا انسان کا قلب، جہاں پر خدا کی رحمتیں تجلیات کثرت سے نازل ہوتی ہیں۔ خود اپنے کتاب میں آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے دل پر روزانہ 360 تجلیات اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، روزانہ۔ تو اتنا اہمیت کا حامل ہے قلب، تو اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں سے کسی عضو پر اپنی نظر کو قائم نہیں فرماتا سوائے اس کے دل کے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، چنانچہ مسلم شریف کی روایت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى ابشارکم انما ينظر الى قلوبکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے چمڑی کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھتا ہے بندے کو چاہیے کہ اس کو صاف ستھرا رکھے۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج انسان اس چہرے کو خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے، اس چہرے کے عیب کو چھپانے میں لگا ہوا ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے، اور خدا جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کو پراگندہ کیا ہوا ہے، ناپاک کر کے چھوڑ دیا ہے۔ دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر تکبر ہے، دل کے اندر انانیت ہے، جبکہ یہ وہ دل ہے جس پر خدا تعالیٰ اپنی نظر بار بار فرماتے رہتا ہے۔ تو اللہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ جس چیز کو دیکھے وہ اگر ہم پاک و صاف نہ رکھیں گے تو یہ بہت شرم کی بات ہے اور بے حیائی کی بات ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے قلب کی اصلاح کرے،
اپنے قلب کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرے، اور قلب کی پاکیزگی، قلب کی طہارت اگر کسی چیز سے حاصل ہوتی ہے تو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے اس کا علاج ہی بیان فرمایا۔ یتیم کی فضیلت کے متعلق بے شمار روایت موجود ہے، جن میں سے ایک دو روایت آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ یتیم جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر اللہ کا محبوب ترین گھر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ فرمائیے کہ یتیم جس گھر میں رہ جائے وہ گھر خود اللہ کی رحمت کا مرکز بن رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر بیتن، سب سے بہترین گھر، فیہ یتیم، جس میں یتیم ہو، یحسن الیہ، اور وہ گھر جس کے اندر یتیم ہو اور اس کی طرف اچھا سلوک کیا جاتا ہو، تو وہ گھر اللہ کے پاس محبوب گھر ہے۔ تو یتیم رہنا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے کھانے پانے کا انتظام کرنا، اس کے ضروریات زندگی کا پورا کرنا، اور اس کی پڑھائی کے بارے میں جو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کے تمام تر تعلیمات کی ضرورتوں کو پوری کرنا، اس کی شادی کے متعلق جو ضروریات ہوتے ہیں وہ پورے کرنا، اس کے کپڑوں کے متعلق جو ضروریات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کرتا ہے جس گھر میں یتیم ہوتا ہے تو وہ گھر اللہ کے رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ اس گھر کو اپنی رحمت کا مرکز بنا دیتا ہے کہ اس یتیم کی وجہ سے اس اہل خانہ پر اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گھر سب سے بدتر ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ گھر سب سے بدتر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں اپنے بھائیوں کے بچے ہوں یا اپنی بہنوں کے بچے ہوں جو یتیم ہوں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ہم اپنے بچوں کی طرح دیکھیں، ان کے ضرورتوں کو ایسا ہی پورا کرے جیسا ہم اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو شفقت، ان کے ساتھ جو نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے کے لیے پیارے آقا نے فرمایا جنت میں اس کو اپنے قریب رکھتا ہوں۔ اور آپ نے قربت کو کس طریقے سے بیان کیا؟ بخاری شریف ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو یوں رکھ کر بیان کیا کہ جس طریقے سے یہ دو انگلیاں لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جنت میں اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، جو یتیم کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور اللہ کی رحمتوں کو اگر پانے کا کوئی حقدار بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اس کا مال اس کو دے دیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے خود یتیم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا گیا سنا گیا تیری پاک بارگاہ میں قبول فرما لے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بے دینی اور جہالت سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك